الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا صدق الله مولانا العظیم۔ 16واں پارہ سورہ طٰہٰ، آیت نمبر 105 سے لے کر 112 تک کا ترجمہ انشاءاللہ مزید عرض کرنا ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے قیامت کے احوال ذکر فرمائے ہیں۔ منکرین حشر و نشر وہ استہزان اور بطور مذاق کے اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہیں کہ جب قیامت کا دن اتنا ہولناک اور شدید ہونا ہے تو پھر ہمیں بتاؤ یہ اتنے مضبوط پہاڑ جو ہیں ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ نے جواب دیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، میرے محبوب آپ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ فَقُلْ، تو انہیں جواب دو، يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، ان پہاڑوں کو اڑا دے گا بکھیر کر میرا رب، بالکل چٹیا کر کے یہ پہاڑ بھی اڑ جائیں گے۔ اللہ کی لامحدود قدرت اور طاقت کے سامنے یہ پہاڑ کیا چیز ہے؟ ایک تھوڑے سے وقت میں اللہ ان پہاڑوں کو ریت کی طرح یا دھنی ہوئی روئی کی طرح اللہ ہوا میں اتار دے۔ تو ان پہاڑوں کے متعلق تم کیا پوچھتے ہو؟ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پھر اللہ اس پوری زمین کو ایک چٹیل میدان بنا دے گا، ہموار میدان۔ لا ترى فيها عوجا ولا امتا، آپ نہیں دیکھیں گے اس زمین میں کوئی ٹیڑھا پن یا کوئی موڑ، ولا امتا، نہ کوئی ٹیلا نظر آئے گا۔ پھر ایک چٹیل میدان ہے، ایک ہی زمین ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں، کہیں ایچ بیچ نہیں، بالکل چٹیل میدان ہے۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج، پھر یہ صرف دن پہاڑوں پہ نہیں آنا، اصل دن مجرموں پر آنا ہے۔ اور یہ ساری تبدیلیاں اور ہولناکیاں جو واقع ہوں گی یہ ان پر اللہ اپنی ہیبت اور وحشت ڈالنے کے لیے۔ فرمایا یہ دن وہ ہوگا یتبعون الداعی، لوگ بلانے والے کے پیچھے دوڑیں گے۔ اور یہ بلانے والا کون ہے؟ وہ اللہ کا فرشتہ جو میدان معاشر میں بلائے گا۔ لا عوج لہ، اس بلانے میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، نہ بلانے والے کی بات ٹیڑھی ہے اور نہ جس راستے کی طرف بلا رہا ہے نہ وہ راستہ ٹیڑھا ہے، کوئی ترچھا راستہ نہیں ہے، سیدھا راستہ ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا مہطعین الی الداعی، بلانے والے کی طرف دوڑیں گے، قبروں سے اٹھیں گے اور میدان معاشر میں بلانے والے کے پیچھے دوڑیں گے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ، اور کافر کہیں گے لگتا ہے آج کا دن بڑا مشکل ہے، بڑا اوکھا دن آ گیا۔ قرآن مقدس میں اللہ نے ان کی پہلی بات نقل فرمائی، جب دیکھیں گے کہ بلانے والا بلاتا ہے اور لوگ دوڑتے ہیں، جیسے آگ اور روشنی کی طرف پروانے چلے جاتے ہیں، یہ ایسے جائیں گے۔ اور اس دن کی وحشت اتنی ہوگی وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، اللہ کے سامنے آوازیں دب کے رہ جائیں گی، کوئی آواز نہیں۔ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، سوائے خسر خسر کے کوئی آواز نہیں ہوگی۔
اور خسر خسر کی زبان کی نہیں، وہ پاؤں کی چلنے کی آواز ہوگی، وہ قدموں کی آہٹ ہوگی، ورنہ اللہ کے سامنے کائنات کی آوازیں دب کے رہ جائیں۔ یہاں 4 بندے جمع ہو تو چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتے، اللہ کے گھر کا احترام بھی نہیں ہو سکتا، اور اونچی آواز سے ہنسنا، مسکرانا، دنیا کی باتیں کرنا اللہ کے گھر میں بیٹھ کے، ہمیں اللہ کے گھر کا ادب اور احترام نہیں ہے۔ لیکن جب واقعی اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ خشعت الاصوات، دب کے رہ جائیں گی آوازیں، مجال ہے کوئی بولے، پوری کائنات کے لوگ ہیں لیکن کسی کی آواز نہیں ہے، صرف قدموں کی آہٹ ہے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، اور یہ دن وہ ہونا ہے کہ کسی کو سفارش نہیں بچائے گی، سفارش سے نفع نہیں ہونا، الا من اذن لہ الرحمن، سفارش اسے نفع دے گی جس کے لیے رحمان اجازت دے گا، اور اجازت کے ساتھ ساتھ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، سفارش جس کے لیے کی جا رہی ہے اس کی بات اگر اللہ کو پسند آئے گی تو اجازت ہوگی، اور اللہ کو کون سی بات پسند ہے؟ لا الہ الا اللہ، توحید والی بات۔ اگر توحید نہیں ہے تو اللہ کو کوئی بات پسند نہیں، اللہ نے دیکھنا ہی نہیں کتنی نمازیں۔ اگر توحید نہیں تو اللہ نے ریاضت اور عبادت کی طرف کوئی نظر ہی نہیں اٹھانی ہے، اللہ پہلی آواز ضائع کرتے ہیں۔ جو بات اللہ کو راضی کرنے والی ہے، پسند کرنے والی ہے، وہ اللہ کی توحید اور وحدانیت ہے۔ اگر یہ ہوگی تو سفارش ہوگی، اور وہ بھی اللہ کی اجازت سے۔ آیت الکرسی میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ فرماتے ہیں کون ہے جو میری اجازت کے بغیر لب کھول کے دکھائے؟ ہے کوئی سفارش کرنے والا؟ ہے کوئی بولنے والا؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ یوم یات لا تکلم نفس الا باذنہ، جب قیامت والا دن آئے گا کوئی نفس اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں بولے گا۔ فرمائے یعلم ما بین ایدیہم، اللہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے، جو پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بہ علما، اللہ کا علم تو پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئی ہے، لیکن لوگوں کا علم نہ اللہ کی معلومات کا احاطہ کر سکتا ہے نہ اللہ کی ذات کا احاطہ کر سکتا ہے، جبکہ اللہ ساری کائنات کا احاطہ کی ہوئی ہے، اس کا علم اتنا وسیع ہے۔ کوئی سفارش نہیں، جس کی کرنی ہے خود اللہ کو معلوم ہے کسے اجازت دینی ہے، اور شفاعت کبریٰ کی اجازت ملے گی آمنہ کے نام۔ آپ فرماتے ہیں میں اللہ کے عرش کے نیچے جاؤں گا اور سر سجدے میں ڈال دوں گا، اور ایسی تعریفیں بیان کروں گا جو پہلے میں نے کبھی نہیں کی۔ اللہ وہ اپنی محامد میری زبان پر جاری کرے گا، اور میں دیر تک سر سجدے میں رکھ کے اللہ کو مناؤں گا، راضی کروں گا۔ پھر اللہ کی طرف سے ارشاد ہوگا ارفع یا محمد راسک، اپنا سر مبارک اٹھائیے اور کہیے جو کہنا ہے، وشفا تشفع، آپ بولتے جائیے ہم آپ کی بات مانتے جائیں گے۔ پھر آپ کہیں گے یا اللہ میری امت کے اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد، پھر اللہ ایک حد مقرر کریں گے جاؤ اتنے لوگوں کو لے جاؤ اور جنت میں داخل۔ آپ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ جاؤں گا، انہیں جنت میں داخل کر کے پھر آؤں گا، پھر اللہ میرے لیے حد مقرر کرے گا، میں دوبارہ لے کر جاؤں گا گناہ گاروں، کافروں کو نہیں لے کر جاؤں گا، گناہ گاروں کو لے کر جاؤں گا، مشرکوں کو نہیں، مومنوں کو لے کر دوسری مرتبہ انہیں جنت میں داخل کر کے پھر آؤں گا، اور پھر تیسری مرتبہ لوگ لے کے جاؤں گا، پھر آؤں گا چوتھی مرتبہ، پھر اللہ سے اجازت مانگوں گا، پھر اللہ میرے لیے ایک حد مقرر کرے گا، 4 مرتبہ اللہ مجھے اجازت دے گا جو کسی کو نہیں دے گا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ اعلان فرمائے گا جہنم سے ہر اس بندے کو نکال دو جس کے دل میں مثقال برابر ایمان ہے، دانے، رائی کے دانے جتنا ایمان ہے، اسے جہنم سے نکال جنت میں ڈال۔ پھر دوسری مرتبہ اللہ اعلان کرے گا اب ہر اس بندے کو نکالو جس کے دل میں آدھے رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اسے بھی جہنم سے نکال کے۔
اتنا مہربان رب ہے، اس لیے تو بار بار فرما رہا ہے من اذن لہ الرحمن، جسے مہربان اجازت دے گا اس کی سفارش ہوگی۔ اور آخر میں سب سے بڑی سفارش اور سب سے بڑی معافی تو اللہ خود دے رہا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ فرمائے گا اب دانے کو بھی چھوڑو، نصف دانے کو بھی چھوڑو، جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے اسے بھی جہنم سے نکال کے لے، ذرہ برابر ایمان۔ اور ذرہ کتنا ہوتا ہے جو عام روشنی میں نظر ہی نہیں آتا، روشن دان سے دیکھو تو نظر آتا ہے۔ جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے اسے بھی جہنم سے نکالو۔ پھر چوتھی مرتبہ میرا رب خود فرمائے گا اب اسے بھی جہنم سے نکالو جس کے دل میں ذرے سے بھی کم ادنا کا ادنا ذرہ ہے، اسے بھی نکال کے لے۔ سب سے بڑی معافی تو اللہ خود دے رہے ہیں۔ فرمایا یعلم ما بین ایدیہم، میں جانتا ہوں کسے نکالنا ہے اور کسے رکھنا ہے۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور جھک جائیں گی گردنیں اور چہرے اس حی القیوم کے سامنے، قیدیوں اور ذلیل لوگوں کی طرح، ان لوگوں کی گردنیں جن کی گردنیں پوری زندگی رب کی بارگاہ میں نہیں جھکی، آج جھک جائیں گی، آج وہ اٹھیں گی نہیں۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور نامراد ہوا ہر وہ بندہ جو اپنے کندھوں پہ گناہ لے کر آیا، ظلم لے کر آیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے میں کسی بھی ظالم کا ظلم بغیر بدلے کے نہیں جانے دوں گا، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے کسی پر جو ظلم ہوا وہ مکافات کے بغیر میں ایسے ظالم کو نہیں جانے دوں گا۔ تو اللہ نے قسم اٹھا دی ہے میں کسی کا ظلم بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو جب معاف نہیں ہونا ہے تو ہمیں مظالم سے بچنا چاہیے۔ فرمایا وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، نامراد ہوا جس کی گردن گناہوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، ہاں ان واقعات اور ہولناکیوں کے ساتھ جو اچھے اعمال کر کے آئیں گے، لیکن شرط ہے وہ مومن، ایمان ہونا چاہیے، ایمان کے بغیر اعمال نہیں۔ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا، وہ کوئی ظلم کا خوف بھی نہ کرے، وَلَا حَزْمًا، نہ دبنے کا خوف کرے۔ ظلم کیا ہے کہ وہ نہ ظلم کا خوف کرے اور نہ دبنے کا خوف کرے۔ ظلم یہ ہے کہ جو گناہ انہوں نے نہیں کیے ان کے پلے میں ڈال دیے جائیں، یہ ظلم ہے۔ اور دبنے کا ڈر کیا ہے کہ ان کی نیکیاں کم نہ کی جائیں گی، انہیں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، نہ اللہ ان کے ذمہ فالتو گناہ ڈالے گا اور نہ ہی اللہ ان کی نیکیوں میں کمی کر کے انہیں نام اعمال میں کم نیکیاں دے گا۔ فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ میرے دربار میں ایسے آئیں کہ نہ ظلم کا ڈر ہو ولا حزمن، اور نہ نیکیاں کم ہو کر دبنے کا ڈر ہو۔ وہ آئے میں اللہ کی بارگاہ میں جن کی میں اللہ کی رحمت پہ نظریں انشاءاللہ جنت میں ضرور دے۔ دعائے رحمت